وہ ایئر لائن جس کا نام کبھی دنیا کے بڑے ایئرپورٹس پر احترام سے لیا جاتا تھا، جس کے عملے کی مسکراہٹ، جہاز کی صفائی، وقت کی پابندی اور سروس کا معیار ایک مثال سمجھا جاتا تھا، آج نجکاری کے کاغذوں میں لپٹی پڑی ہے۔ مگر پی آئی اے صرف ایک خسارے سے چلنے والا ادارہ نہیں، یہ ایک تاریخ ہے، ایک عہد ہے اور ایک ایسا خواب جو کبھی حقیقت بن کر پوری دنیا میں اڑا کرتا تھا۔ جب دنیا کی ایئر لائنز ابھی اپنے قدم جما رہی تھیں، تب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایشیا کی قیادت کر رہی تھی، اور یہی وہ زمانہ تھا جب ایک امریکی خاتون اول نے جہاز سے اتر کر پائلٹ کو گلے لگایا اور کہا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اور یہی جملہ اردو میں ڈھل کر باکمال لوگ لاجواب سروس بن گیا۔ پی آئی اے کی کہانی دراصل پاکستان کے ابتدائی اعتماد، ویژن اور جرت کی کہانی ہے۔ تقسیم سے قبل قائم ہونے والی اورینٹ ایئر ویز نے 1947 کے بعد نئے ملک کی سانس بننے کا کردار ادا کیا۔ 1955 میں جب پی آئی اے باضابطہ طور پر قومی ایئر لائن بنی تو اس کے پاس وسائل محدود تھے، مگر سوچ بلند تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تقریباً 2253 کلومیٹر کا فاصلہ، جو کبھی 3 دن کے خطرناک ریل سفر یا 1 ہفتے کے سمندری سفر سے طے ہوتا تھا، پی آئی اے نے گھنٹوں میں سمیٹ دیا۔ کراچی سے ڈھاکہ کی پرواز صرف سفری سہولت نہیں تھی، بلکہ ایک بکھرے ہوئے ملک کو جوڑنے کی علامت تھی۔ 1955 میں پی آئی اے نے کراچی سے قاہرہ، روم اور پھر لنڈن کے لیے بین الاقوامی پروازیں شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت سی ایشیائی ایئر لائنز ابھی علاقائی حدود سے باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی۔ ظفر الحسن کی قیادت میں نہ صرف بہترین طیارے حاصل کیے گئے، بلکہ گلگت جیسے دشوار گزار علاقوں کے لیے پروازیں، ریڈیو اور ایئر فریم ورکشاپس اور انجینئرنگ سہولیات بھی قائم کی گئیں۔ پی آئی اے صرف اڑ نہیں رہی تھی، وہ اپنا پورا نظام خود بنا رہی تھی۔ اصل سنہری دور کا آغاز 1959 میں ہوا جب ایئر کوموڈور نور خان نے قیادت سنبھالی۔ یہی وہ دور تھا جسے آج بھی پی آئی اے کا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ 1960 میں پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے بوئنگ 707 جیٹ طیارہ آپریٹ کیا۔ ڈھاکہ، کراچی اور لنڈن کے درمیان جیٹ سروس نے پی آئی اے کو ٹیکنالوجی میں سبقت دلائی۔ 1962 میں نیو یارک کے لیے پرواز کا آغاز ہوا اور یوں پاکستان براہ راست امریکہ سے جڑ گیا۔ یہ محض ایک روٹ نہیں تھا، یہ عالمی شناخت تھی۔ اسی دور میں پی آئی اے کے پائلٹس نے تاریخ رقم کی۔ لنڈن سے کراچی کی پرواز صرف 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں مکمل کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا، جو آج تک قائم ہے۔ یہ اس دور کی مہارت، جہازوں کی کارکردگی اور نظم و ضبط کا ثبوت تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے دور دراز علاقوں کو جوڑا گیا، جبکہ مغربی پاکستان میں چھوٹے شہروں کو قومی نیٹ ورک کا حصہ بنایا گیا۔ پی آئی اے صرف بڑے شہروں کی ایئر لائن نہیں تھی، یہ عوامی خدمت کا ادارہ تھی۔ اصغر خان کے دور میں پی آئی اے نے نہ صرف فضا میں بلکہ ثقافت میں بھی انقلاب برپا کیا۔ فرانسیسی ڈیزائنر پیئر کارڈن کا تیار کردہ یونیفارم دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن گیا۔ پی آئی اے پاجامہ، کاؤل دوپٹہ اور جدید ڈیزائن اس بات کی علامت تھے کہ پاکستان فیشن، وقار اور پیشہ ورانہ معیار میں کسی سے پیچھے نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پی آئی اے کی میزبانیں صرف عملہ نہیں بلکہ پاکستان کا چہرہ سمجھی جاتی تھی۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ جیسے قومی سانحے کے باوجود پی آئی اے بکھری نہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایئر لائن آدھی رہ جائے گی، مگر رفیق سہگل کی قیادت میں اعلان ہوا کہ کسی ملازم کو نہیں نکالا جائے گا اور ادارہ مزید ترقی کرے گا۔ یہی ہوا۔ 1970 کی دہائی میں ڈی سی 10 بعد ازاں بوئنگ 747 اور ایئر بس A300 جیسے جدید طیارے شامل کیے گئے۔ پی آئی اے ایشیا میں بوئنگ 737-300 متعارف کرانے والی پہلی ایئر لائن بن چکی تھی۔ 1992 تک پی آئی اے کا نیٹ ورک ٹوکیو سے نیو یارک اور افریقہ سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جو دوسروں کو سہارا دیتی تھی۔ ایئر چائنا، ایئر مالٹا، فلپینز ایئر لائنز، صومالیہ ایئر لائنز اور یمنیا کو ٹیکنیکل اور انتظامی معاونت فراہم کی گئی۔ ایمریٹس کی پہلی پرواز دبئی سے کراچی پی آئی اے کے پائلٹ نے ہی اڑائی تھی۔ نان کمیونسٹ دنیا میں چین کے لیے کمرشل پروازیں شروع کرنے والی پہلی ایئر لائن بھی پی آئی اے ہی تھی، اور کراکرم کے اوپر سے نیا فضائی راستہ تخلیق کر کے وقت اور ایندھن دونوں بچانے والی پی آئی اے ہی تھی۔ پی آئی اے نے دنیا میں پہلی بار دوران پرواز فلمیں دکھانے کا آغاز کیا۔ فلائٹ کچن، ٹریننگ سینٹرز، فلائٹ سیمولیٹرز، مرمت اور دیکھ بھال کی مکمل سہولیات ادارے کے اندر موجود تھیں۔ 1970 میں پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے قیام کے بعد نیو یارک کا روز ویلٹ ہوٹل، پیرس کا ہوٹل اسکرائب اور انٹرنیشنل کانٹیننٹل ہوٹل کی چین جیسے منصوبے شروع کیے گئے، وہ بھی اسی ادارے پی آئی اے کے انڈر ہی شروع کیے گئے۔
ये एक एयरलाइन नहीं बल्कि एक आलमी कॉरपोरेशन थी। पीआईए का सेफ्टी रिकॉर्ड भी मिसाली था। 2005 में IOSA ऑडिट में क्वालिफाई करने वाली खित्ते की पहली एयरलाइन बनना इसका सबूत है। बोइंग, एयरबस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे इदारों की जानिब से पुर्जा जात के ऑर्डर मिलना इसकी इंजीनियरिंग महारत का आलमी एतराफ था। उस जमाने में कहा जाता था कि हर 7वें मिनट में पीआईए की एक परवाज दुनिया के किसी न किसी कोने में उतरती है या रवाना होती है। ये सब कुछ महज माजी नहीं, ये याद दहानी है कि पीआईए क्या थी और क्या बन सकती थी। आज खसारे, पाबंदियों और बद इंतजामी के बावजूद इस एयरलाइन के नाम के साथ वो तारीख जुड़ी है जो किसी भी सरमायाकार के लिए महज आदादो शुमार से कहीं ज्यादा कीमती है। पीआईए का सुनहरा दौर इस बात का सबूत है कि जब विजन, दयानत और पेशा वराना क़यादत इकट्ठी हो जाए तो एक नया मुल्क भी हवाबाजी की दुनिया में क़यादत कर सकता है। सवाल ये नहीं कि पीआईए माजी में क्या थी, सवाल ये है कि क्या हम इसे दोबारा वही बनने देंगे जिस पर कभी पूरी दुनिया रश्क किया करती थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए।